ہمارا رویہ روش کیا ہونی چاہیے؟ اس معاملے میں بھی سب سے پہلے ہمیں اس رہنمائی کی تلاش میں جانا چاہیے جو اللہ نے خود فرمائی ہے رسول اللہ کے بارے میں، بجائے یہ کہ ہم اپنی مرضیوں سے چیزیں بنا کر اور سمجھے کہ اس سے رسول اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ سے نہ پوچھے، اس نے بتایا ہو، لیکن وہ چیزیں کہ جو ہماری اختراع ہے وہ اتنی فرنٹ پر آ جائیں، سامنے آ جائیں کہ وہ جو اللہ نے چیز بیان کی تھی وہ گم ہو جائے، وہ پیچھے چلی جائے، وہ سیکنڈری اور تھرڈ ڈگری پہ چلی جائے۔ اس کی مثال دینا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات اقدس میں اسوۃ حسنہ، اسوہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو انسان کاپی کرتا ہے، جس کو فالو کرتا ہے، جس کی پیروی کرتا ہے، اس چیز کو اسوہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہارا اسوہ کون ہونا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا میں تمہیں بتا رہا ہوں یقیناً میرے رسول کی ذات میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا خوبصورت نمونہ موجود ہے۔ ہم اگر اپنی زندگیوں کو، ہم جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ سوچیں کہ زندگی میں کتنے موقع آئے آپ کے لیے جب آپ نے کسی کو دیکھا اور آپ کا دل کیا کاش میں بھی ایسا ہی بن جاؤں۔ ایک غریب آدمی ایک امیر کو دیکھتا ہے، اس کا دل کرتا ہے میں ایسا بن جاؤں۔ ایک لڑکا ایک کرکٹ کا شوقین ایک پلیئر کو دیکھتا ہے، وہ بڑی اچھی اننگز کھیلتا ہے، اس کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے کاش میں ایسا بن جاؤں۔ ایک بے سرا ایک سریلے کو سنتا ہے، کہتا ہے کاش میں بھی ایسا سریلا بن جاؤں۔ کتنی دفعہ زندگی میں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہوگا، ہم نے کسی کو دیکھا ہو، بعض اوقات کوئی فلم ڈرامہ دیکھا، دل کیا میں بھی اس ایکٹر کی طرح بن جاؤں، جیسے یہ ایک اکیلا 50 بندوں کو مار کے اور ہیرو بنا کھڑا ہے، میں بھی ایسا ہی ہوں، دل کرتا ہے۔ اور جب بعض اوقات مووی دیکھ کے باہر نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو وہ ہیرو ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، چال میں بھی تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے، فلان ہوتی ہے، بات میں بھی کوشش کرتے ہیں اس کو کاپی کریں۔ ہر کسی کو کاپی کرنے کا دل کرتا ہے، ہمارا رسول اللہ کو کاپی کرنے کا دل کیوں نہیں کرتا؟ ہمارے اندر یہ خواہش اور جذبہ کیوں نہیں ہے؟ یہ تو بہت جذبہ ہے رسول اللہ شفاعت کرے ہماری، یہ تو بہت جذبہ ہے کہ ان کے صدقے ہماری حاجات پوری ہو، لیکن ان کو فالو کرنے کا دل کیوں نہیں کرتا؟ جیسے کسی کرکٹر کو، کسی سنگر کو، کسی ایکٹر کو، کسی امیر آدمی کی طرح بننے کا ہمارا دل کرتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے رسول اللہ کو فالو کرنے کا ہمارا دل کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ہمارا ٹریک تھوڑا سا بدل دیا گیا، ہماری ٹرین کا کانٹا بدل دیا گیا۔ اللہ فرما رہا میرے رسول کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ جب 12 ربیع الاول آتی، اللہ توفیق دیتا اس ملک کے سربراہوں کو بھی اناؤنس کرتے کہ ربیع الاول کا مہینہ حکمرانوں کے لیے بھی، بیوروکریٹس کے لیے بھی، فوجیوں کے لیے بھی، سیاستدانوں کے لیے بھی، امیروں کے لیے بھی، غریبوں کے، ٹیچرز کے لیے، سب کے لیے اللہ کے نبی کے اسوے پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ اناؤنس کرتے، حکومت کی طرف سے اناؤنس کیا جاتا، اللہ کے رسول کی سیرت کے پریکٹیکل پہلو، کیسے بولتے تھے، کیا اخلاق تھا، گھر میں کیسے رہتے تھے، لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے تھے، کیسے لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، کیسے محروموں کی محرومی پر تڑپ جایا کرتے تھے، کیسے خوف خدا سے راتوں کو اٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ سارا گم ہو گیا اور اس کی جگہ کس نے لے لی؟ لائٹوں نے اور جھنڈیوں نے اور کیکوں نے اور بھنگڑوں نے۔ یہ دھوکہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کام نہ کرے، لیکن اس کے پیچھے اصلی چیز چھپ جائے، یہ تو بے وقوفی ہے۔ اگر رسول اللہ اسوہ حسنہ نہیں ہے، یہ کام کیا جائے، اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی توفیق کے مطابق یہ کام کرے، ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ ورنہ اگر جھنڈیوں اور کیکوں اور لائٹوں سے یہ معاشرہ صحیح ہونا ہوتا تو ابھی تک ہو گیا ہوتا۔